سائلہ، وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اس۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہی کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا۔ ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیے کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے، مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں۔ اور یہ میں ایسے خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا۔ سنو کیسی سیکیورٹی ہے۔ انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے، میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن، جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے، ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی۔ ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو، اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ ایسا حال، مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ فدر کو خبر نہ ہو۔ بیٹے پہ گزرے گی، باپ بھی جواب نہیں دے گا۔ ذرا تصور کریں، امیجن کریں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے، گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے، کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے چین میں، عیش میں ہوگا۔ اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ۔
یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت تمہیں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے، جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے تم نے خرچ کر دیے، رمضان میں دی نا، زکات بھی پوری دے دی، بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، اب پورے ہو گئے بھائی، اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو جب رب تمہیں روز دے رہا ہے، عطائیں دیے جا رہا ہے اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو، ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا مثال کے طور پر مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے، تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی پورے مہینے کا ہو گیا 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں، آنے تو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے، ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو، گن کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا، عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں اچھا آج کے دور پہ تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے کھانا کھلانے والے آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، وہ کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے. بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروائے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپوزٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا، اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن تھا، امیزنگ، حیرتناق. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کرے. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دیں. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. کہ بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف آور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دیا. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے. کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے؟ سنائیے. سنا بڑے بیمار ہو گئے. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا
बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसको ये भी नहीं पता था कि मरना भी होता है, बेवकूफ जो था। तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाता। अच्छा, तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूँ आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे उधर मकान बना लिया आपने? तो बादशाह कहता नहीं, उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई। अच्छा, बादशाह सलामत मैं देखता हूँ आपके पास बहुत पैसे है, बड़ा माल है, आप तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए आपके पास, जिधर जा रहे उधर पैसे भिजवा दिए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है मैंने तो वहाँ टूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई। अच्छा, बादशाह साहब मैं देख रहा हूँ आपके आसपास बड़े खादिम खादमाएं कनीज गुलाम हैं, हर तरफ आपकी खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम कनीज खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाल का काम किया, उसने वो माला उतारी और बादशाह के गले में लगा दी। कहा हुजूर फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस फिर तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता हो। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े दिन रह गए। जी हाँ, थोड़े ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसे ही सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते, जैसे ही मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है, तो घर वाले कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है? बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा, कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ वो इधर ही रह जाना है, उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला होऊंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं ही खताएं हैं, मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। अगर अल्लाह सबका कबूल कर ले, कुछ नेकियां ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, खुदारा आज ये जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करे, बोझ फील ना करे, सादक फील करे, महसूस करे कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। बल्कि अक्सर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार अपने पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कहां से बनाएंगे? अल्लाह दिल देखता है, वहां नियतें देखी जाती हैं। हाँ, आप नियत तो कर लो ना कि अल्लाह मुझे मस्जिद बनानी है, अल्लाह इंतजाम खुद कर देगा। मैं जब अल्लाह के घर को बनाने की नियत करूंगा तो गैब के खजानों से देना उसी ने। और हाँ, इंशाल्लाह आगे मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि बड़ी मस्जिद बनाए करोड़ों रुपए की, नहीं। एक और हदीस पाक है जिसका मज़मून है जो चिड़िया के घोंसले जितनी भी हदीस बनाए अल्लाह, चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह करीब उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। अब चिड़िया के घोंसले जितनी तो मस्जिद नहीं बनती ना। उसका मतलब यह है कि कोई मस्जिद में एक ईंट भी लगा दे, उतना भी हिस्सा मिला ले, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। तो मैं आप सबको मशवरा देता हूँ, हम सब ने दुनिया से जाना है, मस्जिदें बाकी रहेंगी। ये मस्जिद पता है क्यों बाकी रहती है? मैं अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया में ट्रेवल करता हूँ, मैंने देखा चर्च बिकते हैं, मंदिर बिकते हैं, गिरजा घर बिकते हैं, यहूदियों की इबादतगाह भी अब तो बिकना शुरू हो गई, मस्जिद नहीं बिकती है। वो बिक भी नहीं सकती है, क्यों? किसी की प्रॉपर्टी नहीं बचती ना। वो हम क्या कहते हैं जब मस्जिद को वक्फ करते हैं, वक्फ इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं भाई ये प्लॉट आपका था अब इनके नाम हो गया, इनका था तो इनके नाम हो गया, अब ये मालिकाना हुकूक इन्हें मिल गए। ये एक्चुअली अल्लाह के नाम हो जाता है, ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है। दुनिया में कोई इसका मालिक नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाता है? वैसे तो सारी कायनात का मालिक वही है, मगर ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है। अब ये कयामत तक के लिए मस्जिद हो जाएगी। आपको 1400 साल से मस्जिदें नजर आ रही हैं। मस्जिद कुबा मौजूद है ना, मस्जिद नबी मौजूद है, कब बनी थी? 1400-1450 साल पहले। प्लॉट, प्लाजे, बिल्डिंगें खत्म हो जाते हैं, मस्जिदें कयामत तक बाकी रहती हैं। अल्लाह करे कि ये इन्वेस्टमेंट हमें समझ आ जाए। मैं तो इनको भी कहूंगा जिन्होंने मस्जिद बनाई है कि एक पे आपने भी नहीं रुकना है। अल्लाह ने ये काम करवा लिया, आप नोट कर लें इंशाअल्लाह। मैं तो सबसे कईयों से बात की है, जिसने भी मस्जिद बनाई है ना, अल्लाह ने वो माल तो उसे दुनिया में मल्टीप्लाई करके दे ही देना है।
یہ تو واپس آ جائے گا، آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا، ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ، میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے، ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا، دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا، ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے، بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا، بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا، یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، یہاں درس شروع ہو جائے گا، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے، آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یا کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے، آئیے عبادت کرتے ہیں، کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا بیٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے، آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو، یار میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو، کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اس مسجد کو بنانے والوں کو سر پہنچ گئی یہ کیسا بندہ ہے، تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہے. اب غور کیجئے گا، یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے، آپ سمجھیے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے. بارے شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے. بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں. بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے. کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان. جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. تو اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے. تو 3 اس کی خصلتیں. اب غور کر لیجئے یہ 3 عادتیں کتنی کمال کی ہیں، اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. تو آج اتنی مبارک رات، خوشی کی رات. میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو، میں نے دیکھا فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں. پہلا میرے گھر کا دن ہے، جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، خوش کر کے بھیجوں. آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے. ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے. آج سب کو ملے گا، کیونکہ قریب کے گھر کا افتتاح ہے نا. آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو، اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو، وہ آنے والوں کو نوازتا ہے. تو میں تو قریب کے گھر میں آیا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا. تو اب یہ 3 کام یاد کر لیں. کیا فرمایا؟ اس کی 3 خصلتیں. نبی پاک کو عرض کیا کہ حضور یہ 3 کام کرتا تھا. اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر 2، اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا. اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب غور کیجئے یہ 3 اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے سب سے افضل ذکر کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، سوچیں نا۔ مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں۔ آج کا سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے، ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے۔ بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا وینا نہیں، ایسی چیک کرتا ہوں، اتنا ٹائم ہے۔ آج پیٹرول کا دام یہ، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج یہ، بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے۔ ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروا لو گھنٹوں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی، ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم ہے۔ اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین، اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ میں لگے، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا، جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے، آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو، ملٹی پلائی کریں، ڈیوائیڈ کریں، 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے، مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے، لیکن ہم سب نے، اللہ قبول فرمائے، تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، مگر ذکر الہی نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000، ایک درود پاک پر 1000، ایک کلمہ پاک پر 1000، سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند، 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا، تسبیح ہوگی اور میں آؤں گا۔ یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے، ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور، عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی؟ اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں۔ پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر بھی ہے، اور یہ ذکر، یہ بدن کا ذکر ہے، پورا آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی۔ اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے، بہت زبردست عاشق رسول۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، اور پھر انہوں نے کلام لکھا، آج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔ آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں، سنو، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا، اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو، اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ غور کرو، جانور شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم تو مسلمان، ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا، اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی ہے، اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے، اس کا جو دم نکل رہا ہے، اگر اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا۔ ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چلتا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسکائیں بھائی، پلیز رمضان آ رہا ہے، بی پریپیئر۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک، رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں، اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا۔ اللہم بلغنا رمضان بالصحت والعافیہ۔ اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے، اس میں ہم خوب عبادتیں کریں، اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں، کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے، ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ لاٹری ہے ہماری، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ سچ بتاؤں، رمضان بخشوانے آ رہا ہے۔ نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ مولا علی پتہ کیا فرماتے؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے یہ، قرآن کو پکڑ لو، رمضان کو تھام لو، رمضان کی برکتیں لوٹتی ہیں۔
مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہاں آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا. ہمارے یہاں رمضان عبادت کے لیے ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے, ریٹ بڑھ جائے گا, کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے, گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی, بھائی افطاری سحری کا انتظام. یہ کمال ہے یار. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں, اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے میں سارے روزے رکھ سکوں, تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو, میری صحت مضبوط رہے. پریپریشن فار عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح. ورنہ یقین کریں جو پیکج ہے نا, سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے, ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا. شیطان. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے, جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے, اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے, پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا, وہ زیادہ اٹیک کرے گا, اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں, شیطان بند, کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ, نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا, فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے, فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے, ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر رب نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں, پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے. ہماری بہنوں کو تو اس خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو, جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے ہوئے میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں, آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں. اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو پتا ہے رمضان میں ہر سجدے پر, حدیث پاک کا مضمون ہے, 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں. 3 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے, مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب, پورا رمضان تراویح پڑھے نا. ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے نماز پڑھیں یار, میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں, میں ابابیت بھی پڑھوں, میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں. لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ, اس کے بعد انہوں نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, رمضان میں پورے روزے رکھیں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوگی. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے جتنی جاری, آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ رمضان پر عبادت کریں گے انشاءاللہ, اور رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا وصف کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے, ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں, لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ان کو یہ بڑا خیال ہے کب نکلوں مسجد سے باہر. نہیں, مسجد میں دل لگاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے.
مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر ہے، مچھلی پانی کے باہر کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی ایسی تڑپ لگی ہو جلدی بھاگیں، امام صاحب بس سلام پھیرے تو ہم نکل جائیں۔ کیوں باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، مسجد پہ کیوں نہیں بیٹھنا بھائی؟ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد میں مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا۔ علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد پہ دل لگنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا، یار کام ختم ہو چلو گھر چلتے ہیں، تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں، دل لگائے نا گھر میں۔ فرمایا کیا ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے؟ یار ظہر پڑھ لی، اب عصر کا ٹائم کب ہوگا، اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا، اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد میں؟ نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ۔ پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، اور یہ رمضان آپ آتے ہیں مسجد میں، اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں، آنا چاہیے پورا سال، لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے۔ پہلے یاد کر لیجیے اللہ کا گھر ہے، ہم دنیا میں کسی منسٹر، کسی وزیر، کسی بڑے محل میں جائیں کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، یار اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ مسجد کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا، جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے، جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے، مگر لوگ اب آ رہے ہوتے ہیں کیسے کپڑے پہنے، پسینے کی بو آ رہی ہے، کوئی تیاری نہیں۔ یار آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو، اللہ کے گھر میں آؤ، خوشبو لگائیں، اپنا چہرہ صاف کریں، اچھے طریقے سے ہو کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں۔ بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے، یاد رکھنا۔ اس بار رمضان میں اسٹینڈ کو بھی چینج کرے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا، پھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے، تراویح میں بھی فل، 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخری طاق راتوں میں پھر آئیں گے، پھر جذبہ آئے گا، اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب۔ تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا۔ پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر پہ آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ آپ بتاؤ نا آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے کہ پریشان مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، آپ کہنے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے، گھر میں آ کر رو رہا ہے، اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ، دنیا کا بھی دستور ہے نا، گھر آئے کو کون منع کرتا ہے؟ اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، ہم تو نماز کے بعد بھاگ، نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو، بے شک لوگ جانے تو کونا پکڑ لو، دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم۔ میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کا دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ بیمار ہو اے اللہ علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو قریب ہے مجھے بھی مکہ مدینہ دکھا دے۔ آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ان کے دھکے کھاتے ہیں، اور جو اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں۔ ارے رحمت کے در کھولے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، نہ جاؤ باہر۔ یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے۔ کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، یار بھائی ہمارے ساتھ تھا، اب نہیں چلا گیا دنیا سے۔ ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا،
اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی، میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں، اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا۔ بلیسنگ، برکتیں کمال ہے رمضان کی، مگر ایک سائیڈ بھول جاتے ہیں ہم۔ پہلے ایک فارمولا سمجھ لو، جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا، وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا، اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے، اس سڑک پر جا رہا اور گانے باجے سن رہا ہو، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر گانے باجے سن، ادھر آ کر کوئی گالی نکالے، آپ کیا کہو گے؟ ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، اللہ کے لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائے اسے کہ مسجد میں گانے باجے کیوں بھائی، بار بھی تو بجانا تھا۔ آپ کہیں گے بار بجانا ٹھیک تھا بھائی، یہ تو مسجد ہے، یہ تو اور عذاب ہو جائے گا، اور گناہ ہو جائے گا۔ مقام چینج ہوا، سیویریٹی بڑھ گئی نا، سختی بڑھ گئی نا۔ کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، مکہ پاک کی کیا نیکی ہے؟ حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی، ایک گناہ 1,00,000 گناہ۔ کیوں بھائی؟ فرمایا مقام مکہ عبادت کے لیے، تم مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک نیکی کرے 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ ہر جمعے ایک فارمولا بناؤ، نیکیاں کریں مگر اس سے زیادہ ضروری گناہ نہ کریں۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ کئی ملکوں میں، کئی پاکستان کے شہروں میں جمعہ چھٹی ہے نا، تو جمعرات ہو گئی ویکینڈ نائٹ، تو لوگ جمعرات کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں، جمعے کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ چھٹی کا دن ہے۔ ارے اللہ کے بندوں کو چھٹی اس لیے دی گئی تھی زیادہ عبادت کرتے، مگر یہ حال ہے ہمارا۔ مگر اب آؤ رمضان میں گناہ کرنے کا مطلب سمجھتے؟ ہاں یہ سمجھ لو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ایک گناہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کو دیکھا، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کی نگاہیں تھی، سبحان اللہ، آپ نے عذاب قبر میں اسے دیکھ لیا، مردہ پکار رہا ہے علی میری سفارش کیجئے، میں آگ میں جل رہا ہوں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اسے بچا لے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ روزہ رکھنے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں کہ رات گناہوں میں بیتتی تھی۔ ہم سوچیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے، مگر گناہ سے بچ رہے کہ نہیں بچ رہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ چیک کریں وہ تمام دروازے بند کرنے مجھے رمضان سے پہلے کہ جن سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ آپ کو مجھے ایک بار بیٹھنا پڑے گا، تسلی سے سمجھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا دروازہ ہے جس سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، تاکہ وہ دروازے سارے بند کر دوں، ورنہ مر جاؤں گا۔ رمضان میں گناہوں کی عادت رہی تو میں تو مارا گیا نا، لوگ بخشے جا رہے اور میں گناہ کر کے عذاب کا حقدار بن رہا ہوں اتنے مقدس مہینے میں۔ دیکھیں ایسا کوئی بٹن نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو میرا جھوٹ کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، میرا جناب غیبت کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، بد نگاہی کا بھی بند ہو جائے گا، حرام کمائی کا مجھے خود کرنے پڑیں گے یہ بٹن بند۔ اس کے لیے ذہن ہے، ایک بار بیٹھے دیکھیں، میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اچھا مجھے کسی نے کہا کہ میں نے شاید زبان سے یہ نکل گیا کہ گانا باہر بجانا بھی ٹھیک ہے، نہیں باہر بھی حرام ہے، مسجد میں بجانا اور سخت حرام۔ تو اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا آسانی سے کر دیتا ہے نا، وہ ہمارا موبائل فون ہے۔ ہم نے عجیب معاملہ ہے، لوگوں کے موبائل فون میں اتنے پیجز لائک کیے ہیں، اتنے گروپوں میں شامل ہیں، جب کھولتے کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں بے پردگی ہے، میوزک ہے، حرام ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ کی 40 اطار، اس کی دوسری قسط صفحہ نمبر 11 میں حدیث پاک نمبر 11 ہے، من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت پیاری آیتوں کو سمجھیں، تلاوت کریں، اس کی تفسیر جانیں اور قرآن کی باتیں کریں۔ آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، اور بدقسمتی سے وہ بیماری، وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔
تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے، اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی قرآن نے اسے بھی بیان۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لے یہاں لکھا ہونا چاہیے، کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ۔ اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن، کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے، تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئی بنی اسرائیل پر، شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی، تورات عطا کی، پھر ناشکری کی، بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی، 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی، انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی۔ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا، یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے، مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ گرمائش پہ پگھلتا ہے، ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے۔ اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اب یہاں بڑی یونیک معلومات سٹونز کے بارے میں، پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ پتھر چاہے کتنے سخت ہوں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں، لیکن گناہگاروں کے دل جب سخت ہو جائیں
تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے، عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے، آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتا، اور سختی کی قرآن نے وجہ جو تفسیر میں ہم نے سنی کہ گناہ پر گناہ، ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ، ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اب ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جیسے ہی گناہ ہو جائے ویسے ہی توبہ کر لو، جیسے ہی نافرمانی ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو، کلیریفائی ہونا چاہیے، ہارٹ پیور ہونا چاہیے، آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات اچھی بھی نہیں لگتی۔ آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر۔ یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی بھی ہے، کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہم تو اور بات کر رہے ہیں۔ خود سوچیں، ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اچھا، اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی، شاید سب بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ ہاں، پرندے تو تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا، کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا، فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جب تیری مٹھی میں کنکر ہے بتا دے میں کون ہوں۔ اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے۔ احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے۔ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے، تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہو۔ تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ، یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں بھی شعور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو۔ اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو۔ اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے، بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہو، مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کر۔ اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والے۔ تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ ایک بار امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے چھوٹا سا پتھر دیکھا، مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی، جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا، وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے، جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کے حالت سے میری حالت بری ہے، اور یہ جو میرے اندر سے آپ پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما، دعا قبول ہو گئی۔ اب چلے جائے کہیں واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟
پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی، کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور، کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے، اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ پاک، یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از the reason of the creation۔ موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا ہے، اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کوئی فنکشن نہ چلے، کیا کریں گے؟ موبائل پر گاربیج کر دیں گے نا۔ پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے، لکھنا ہی نہ انک ختم ہو جائے کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو، پھینک دیتے ہیں۔ جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کیوں بنایا گیا؟ کبھی سوچا آپ؟ قرآن بتائے گا نا، ہمیں بنایا اللہ نے تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا، واٹ از the reason۔ قرآن میں رب فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو، بس there is only one reason الا لیعبدون، ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے، کام کچھ اور کر رہے ہیں۔ نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے، اللہ کی عبادت سے دور، حالانکہ بنایا اس لیے گیا۔ اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے۔ کبھی ہمارے آنسو بہے، کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے بیان میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا، اللہ اس بیماری سے بچائے، اور وہ بیماری ہے دل کی سختی۔ کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب دل کتنا اہمیت، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ گا۔ سن لو، وہ لوتھڑا، وہ پارٹ آف دا باڈی بدعہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل۔ تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں، یار کولیسٹرول نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے، والوز بند نہ ہو جائے، وینز کھلی رہیں، بڑا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا، مگر اگر اس دل میں ایمانی نہ ہو، اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے، ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے، یہ دل معاذ اللہ غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے تو یہ تو برباد کر دے گا نا، ایمان برباد کر دے گا۔ ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے، ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، ذرا آپ بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو، میری باڈی ٹھیک ہے، کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وہ کیوں؟ کہ جان چلی جائے گی نا۔ مگر مجھے بتاؤ، جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، مرنا تو ہے ہی، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، مگر ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک، یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی، فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے۔ یو بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ، کوئی بات ہی نہیں کرتا، ارے دل سخت ہے، یہ دل نرم ہے، اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو، فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا ہے، نہ نماز میں دل لگے، نہ تلاوت میں دل لگے، نہ دعا میں آنسو بہیں ہیں، نہ ہدایت کی بات اچھی لگے۔ لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار، مزہ نہیں آ رہا، یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی تو چیک کرو یار، یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا، دروازہ تو بند نہیں ہو گیا، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے، اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے